بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید مسائل اور ان کا حل۔ سوشل میڈیا اور موبائل فون سے متعلقہ مسائل میں مسئلہ نمبر 11 ہے، ٹی وی کے مختلف پروگرام کی تفصیل اور اس کے دیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹی وی کے مختلف پروگرامز کا حکم بیان کرنے سے پہلے دو باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور ہمیشہ انہی دو باتوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، اگر کسی نامحرم اجنبیہ عورت یا ایسی عورت جس سے نکاح ہو سکتا ہے سے بات چیت کی ضرورت پیش بھی آئے تو نگاہ نیچی کر کے بات چیت کی جائے، لہجے میں بھی شدت ہونی چاہیے۔ اور مرد کے لیے کسی بھی عورت کی تصاویر دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اور اجنبیہ عورت کی نازیبا ننگی تصاویر دیکھنا شدید کبیرہ گناہ اور فعل حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے، نیز یہ کام زنا کی طرف لے جانے والا اور راغب کرنے والا ہے، اس لیے زنا کی طرح سے اس سے بھی بچنا فرض اور لازم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی جی ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، یعنی بدنظری نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی اجنبی عورت کو تصویر یا ویڈیو میں دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اور جب کہ اس کا آدھا جسم بھی نظر آ رہا ہو تو یہ اور بھی گناہ ہے۔ نمبر 2، موسیقی، میوزک بجانا اور سننا دونوں دین اسلام میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے گمراہ کرے بے سمجھے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ قسم کھا کر ارشاد فرماتے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر رضی اللہ عنہم، حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مکحول، حسن بصری اور عمرو بن شعیب رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر حضرات سے منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا کہ انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور راستے میں ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کان سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ موسیقی بجانا اور سننا بھی دین اسلام میں حرام ہے۔ مذکورہ بالا دو باتیں سمجھنے کے بعد اب ہم ٹی وی چینلز اور موبائل پر دیکھے جانے والے پروگرامز کا شرعی طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، فلم اور ڈرامہ۔ عام طور پر فلم اور ڈراموں میں اجنبی عورتیں اور میوزک ہوتی ہیں، اور اکثر فلموں میں عورتیں آدھے لباس میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا سننا اور دیکھنا جائز نہیں، اس وجہ سے فلم اور ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں۔ نمبر 2، اسٹیج شو۔ عموماً اسٹیج شو میں اجنبی عورتیں اور میوزک ہوتی ہے، اور اکثر عورتیں آدھے لباس میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا سننا یا دیکھنا جائز نہیں، اس وجہ سے اسٹیج شو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، میوزیکل پروگرام۔ چونکہ میوزیکل پروگرام میں اجنبی عورتوں کو دیکھنا اور میوزک دونوں پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے میوزیکل پروگرام کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 4، ریسلنگ۔ یہ ایک بین الاقوامی کھیل ہے، اس کھیل میں فحاشی اور میوزک بکثرت پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کھیل کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 5، کارٹون۔ عام طور پر کارٹون میں میوزک ہوتی ہے، اور بعض اوقات لڑکیاں نما کارٹونز بھی آدھے لباس میں ہوتی ہیں، چونکہ ان دونوں چیزوں کا سننا اور دیکھنا جائز نہیں، اس وجہ سے ایسے کارٹونز کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ البتہ جو کارٹونز تربیت کے لیے ہوں یا علم کے اضافے کے لیے ہوں اور اس میں مذکورہ بالا دو باتیں نہ پائی جاتی ہوں تو ایسے کارٹونز کو دیکھنے کی کچھ گنجائش نکلتی ہے، ایسے کارٹونز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، عورتوں کے کھیل۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جو عورتیں کھیلتی ہیں، عام طور پر وہ آدھے لباس میں بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ایسے کھیل دیکھنا جائز نہیں۔ نمبر 6، رمضان ٹرانسمیشن۔ عام طور پر ہمارے ہاں رمضان ٹرانسمیشن میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس میں میوزک بھی چلتا ہے، اس وجہ سے اس پروگرام کو دیکھنا درست نہیں۔ نمبر 7، میجیکل شو۔ میوزیکل شو، جادو والا شو میں ججمنٹ کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ میجک دکھانے والوں میں اکثر عورتیں آدھے لباس میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے شرعی طور پر یہ پروگرام دیکھنا درست نہیں۔ نمبر 8، ارطغرل ڈرامہ۔ اس ڈرامے کی ہمارے پاکستان میں بڑی دھوم ہے،
और अक्सर लोगों का कहना यह है कि इसमें मुजाहिदीन को दिखाया गया है, इससे जिहाद का जज्बा पैदा होता है और इससे इस्लामी तारीख़ भी याद हो जाती है। इस वजह से वो लोग इस ड्रामे को देखना अच्छा पसंद करते हैं। शरई तौर पर इनकी ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस ड्रामे में भी अजनबी औरतें और म्यूज़िक दोनों होते हैं। इस वजह से शरई तौर पर यह ड्रामा देखना दुरुस्त नहीं। रही बात जिहाद के जज्बे के बेदार होने की और इस्लामी तारीख़ याद होने की, तो इसके लिए और बहुत सारे असबाब हैं, वो इख्तियार किए जा सकते हैं। ड्रामों से कोई मुजाहिद नहीं बनता। यूँ तो इन प्रोग्राम्स की तफसील बड़ी तवील है, बस इतनी बात याद रखें कि हर वो प्रोग्राम जिसमें औरतें और म्यूज़िक पाई जाती हों तो इनका देखना दुरुस्त नहीं। इन तमाम मसाइल के हवालाजात मुलाहज़ा फ़रमाएँ। أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. القلب سعادة من الرضا، والكون عطرا من شذاك، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل. يا نبض قلبي والوجود، يا روح عمري يا الودود، يا أغلى من كل الحشود، المدح فيه حقك قليل، المدح فيه حقك قليل. أمي كل فداء، أمي